اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ ہے اس سورہ کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں۔ بقرہ کے معنی کیا؟ گائے۔ بقرہ کے معنی گائے۔ جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات نازل فرمائے، کئی واقعات اس میں ذکر کیے، لیکن اس کے باوجود اس سورے کا نام سورہ بقرہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس سورے کے اندر بنی اسرائیل کے ایک گائے کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس سورے کا نام سورہ بقرہ۔ واقعہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ چاہیں تو تفسیر ابن کثیر جو قرآن کریم کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معارف القرآن میں بھی آپ اختصاراً اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ میں آپ کو وہ واقعہ بتا دوں۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نوازا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس سب کچھ تھا، جائیداد تھی، بہت مالدار تھا، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ وارث کا مطلب یہ کہ اس کا جانشین، یعنی اسے اولاد میں صرف بیٹی نصیب ہوئی، ایک ہی بیٹی تھی، کوئی لڑکا اسے نصیب نہیں ہوا، کوئی بیٹا اس کا نہیں تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا، اور وہ بھتیجا بڑا حریص تھا، بڑا لالچی تھا۔ جو حریص اور لالچی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے سامنے والے کا بڑے سے بڑا نقصان کر دیں، وہ کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اپنے 100 کے واسطے، 1000 کے واسطے سامنے والوں کے لاکھوں کروڑوں کا نقصان کرنے تیار رہتی انہوں۔ اسے کہتے ہیں حریص، لالچی۔ تو بھتیجا جو تھا وہ لالچی تھا، وہ بھتیجا لالچی تھا۔ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ چاچا کو قتل کر دوں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اس زمانے میں کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل میں جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیے تھے، اور انہوں نے ایک قلعہ بنا لیا تھا۔ وہ قلعے کا مین گیٹ تھا، اس قلعے میں وہ رہتے تھے۔ ان لوگوں کی ذہنیت یہ تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہے، جو کچھ ہے دنیا میں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جو بھی کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بس دنیا میں ہی ہے۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے وہ انجوائے کے ساتھ جینا چاہتے تھے، دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو کر، کہ یہ زندگی جو ہے اسے اچھی طرح جئیں گے بول کر یہ قلعہ انہوں نے بنا لیا تھا، اور اس قلعے کے اندر وہ رہتے تھے۔ شام کو روزانہ قلعے کا جو مین گیٹ ہوتا تھا وہ بند کر دیتے تھے تاکہ ان کے علاقے میں کوئی دوسرا نہ آئے۔ اس نے، بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا اور لاش کو قلعے کے دروازے کے پاس لے جا کر پھینک دیا، اور چپکے سے وہاں سے گاؤں کو آ گیا۔ گاؤں میں آنے کے بعد یہاں شور مچانے لگا کہ ہمارے چاچا غائب ہیں۔
اچھا، ان کے چاچا ایک تو مالدار تھے اور دوسری ایک ہی بیٹی ان کی تھی۔ اس نے یہ سوچا انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کیا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے عقل خراب ہو جاتی ہے، دھوکے سے کماتے ہوئے عقل خراب ہو جاتی ہے۔ کہیں نہیں جاتے وہ دھوکے کے پیسے، جھوٹ کے پیسے کہیں نہیں جاتے، وہ دنیا ہی میں اس کی تباہی اور بربادی ان کی زندگی میں نظر آ جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہر قسم کے غلط کمائی سے، اللہ حلال پاکیزہ طیب روزی نصیب فرمائے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ چاچا کو اگر قتل کر دوں گا تو چاچا کی جائیداد مجھے مل جائے گی، میں وارث حقدار بن جاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ قتل کر کے قتل کا الزام میں کسی اور پر ڈال دوں گا تو وہ جو جس پر قتل کا الزام ہوگا قصاص میں اس کا مال بھی مجھے مل جائے گا، اور پھر میں چاچا کی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا۔ یعنی ایک تیر سے کئی نشانے، ایک تیر سے کئی نشانے، وہ اس نے ایسا ہی کیا، وہ قتل کر کے ڈال دیا وہاں پہ، اور پھر یہاں گاؤں میں آ کر شور مچانے لگا کہ ہمارے چاچا غائب ہیں، کسی نے ان کو اغوا کر لیا، کسی نے ان کو کڈنیپ کر لیا، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈو ادھر ڈھونڈو۔ اور وہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، گاؤں والے بھی تلاش کرنے لگے۔ اس کو تو پتہ ہے نا کہاں ہے وہ لاش، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا۔ وہ قلعے والے بھی جاگ گئے، کیا قصہ کیا شور ہے، اور جیسے انہوں نے گیٹ کھولا، مین گیٹ، تو وہاں پر وہ لاش۔ اس نے بھتیجے نے چلانا شروع کیا کہ تم لوگوں نے ہی قتل کیا ہے، تم قلعے والوں نے ہی میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ اب وہ قلعے والے بیچارے حیران پریشان۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ نیک انسان تھے، اچھے لوگ تھے، وہ لوگ خصلت عادت کے اعتبار سے بہت اچھے تھے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں کہ نہیں، اگر تم نے نہیں مارا تو پھر تمہارے قلعے کے پاس کیسے آئی لاش، تم نے مار کے یہاں ڈال دیے میرے چچا کو۔ اب وہ لوگ بڑے حیران پریشان کہ ہم اسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، انجان آدمی کو ہم کیوں ماریں گے۔ اب وہ جو بھتیجا تھا اس نے کہا کہ نہیں، تم مان لو کہ تم لوگ مارے، اگر نہیں مانتے تو پھر میں ابھی فوج لے کر آؤں گا اور تمہارے اوپر حملہ کروں گا، تمہارے سے جنگ کروں گا میں تم لوگوں سے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ لوگ بنی اسرائیل جن کو آج ہم یہود کہتے ہیں نا، یہ لوگ گئے سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوری بات بتائی کہ اس طرح کا پورا معاملہ ہو گیا، کیا کریں، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں، ہم نے قتل ہی نہیں کیا، خواہ مخواہ یہ ہمارے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اب قاتل کون ہے یہ کیسے معلوم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس مسئلے میں میری مدد فرما، ورنہ دو قوم آپس میں لڑ جائیں گے، یہ لوگ خون خرابہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ اے موسیٰ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اے موسیٰ آپ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ اب اللہ کا حکم تھا، کیا کرنا تھا؟ فوراً گائے ذبح کرنا تھا، لیکن جن کے دماغ میں کجی ہو، ٹیڑھا پن ہو، شرارت ہو، وہ جلدی بات نہیں مانتے۔ اور بنی اسرائیل یہود وہ تو پہلے سے ضدی، خود ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، اور قیامت تک یہ ضدی رہیں گے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں کیسے ضدی ہیں وہ، ان کو کوئی سدھار نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذبح کرو، گائے ذبح کرو، تو فوراً ذبح کرنا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سوال کرنے لگے، سوال یہ کرنے لگے کہ اللہ سے یہ پوچھئے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔
بھائی حکم تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، ان کے مسئلے کا حل ہو جاتا، پوری قوم ان کی اس مصیبت سے آزاد ہو جاتی. لیکن کیا کرے؟ سوال کرے، سوال پہ سوال، کہ پوچھو ذرا وہ گئیں کیسی ہونا. تو اب جو انسان سوال پہ سوال کرتا ہے تو پھر وہ خود اپنے اوپر مصیبت جو ہے وہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں گھیر لیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ گائے ایسی ہو کہ جو ایک دم بچی بھی نہ ہو اور ایک دم بوڑھی بھی نہ ہو، ایک دم گڈی بھی نہ ہو اور بڈھی بھی نہ ہو، کم عمر بھی نہ ہو بالکل اور زیادہ عمر بھی نہ ہو، یعنی درمیانی جوان. اب یہ جواب مل گیا، اب فوراً جانا چاہیے اور جا کر ایسے جانور تو بہت سے ملیں گے جوان، ایسے گائیں تو پکڑ کے ذبح کر دینا چاہیے. لیکن پھر سوال کہ اچھا جوان گائے تو مل جائے گی، لیکن جوان گائے کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، ذرا پوچھ لیو. بیکار کے سوال کرتے نا، بیکار لوگ بیکار کے سوال کرتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، آپ دیکھے ہوں گے، پوچھتے ہیں بیچارے آ کر کہ حضرت گھر میں پریشانی ہے. اب حضرت ان کو بتائے کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھو، بات ختم. روزانہ سورہ یاسین پڑھنا. کب پڑھنا حضرت؟ صبح کو پڑھنا کہ شام کو پڑھنا کی؟ نہیں بھئی شام کو پڑھو. شام کو کب پڑھنا؟ مغرب کے بعد پڑھنا کہ عشاء کے بعد پڑھنا؟ حضرت کو غصہ آتا، رات کے 12 بجے پڑھو کہتی ہیں حضرت. رات کے 12 بجے کیسا پڑھنا؟ بیٹھ کو پڑھنا کہ سو کو پڑھنا؟ نہیں، ایک ٹانگ پلنگ کے اوپر، ایک ٹانگ پلنگ کے نیچے رکھ لگ پڑھو بولنا ان کو. ایسے بیکار کے سوال، بیکار کے سوال. جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو اس میں سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں اللہ کا حکم ہے، اس میں چوں و چرا کی کوئی گنجائش نہیں. پھر ایک مومن کا کام نہیں ہے کہ اس حکم کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کئی کو ایسا حکم ہے، یہ سب نہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو فوراً اس پر عمل کرنا. اسی طرح کسی عالم سے ہماری عقیدت ہے اور ان سے ہم کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ ہمیں عمل کے طور پر کوئی وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو، تو پھر اس میں سوال کرنے سے اس وظیفے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. مولانا مفتی ظرف علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے شکایت کی کہ حضرت بے روزگار ہوں، کوئی نوکری نہیں ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 70 مرتبہ، روزانہ 70 مرتبہ انگلیوں پر گن کر پڑھو، انگلیوں کے سروں پر گن کر پڑھو. اب وہ ماننے والا تھا، چلا گیا وہ فوراً اور جا کر پڑھنا شروع کیا. 5 دن کے بعد آیا اور اس نے بتایا کہ الحمدللہ حضرت اچھی نوکری مل گئی اللہ کے فضل سے. لیکن ایک اور نوجوان آیا اسی مسئلے کو لے کر کہ حضرت میں بھی بے روزگار ہوں. حضرت نے اس کو بھی وہی عمل بتایا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا کہ تم بھی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 روزانہ 70 مرتبہ پڑھو، اللہ بہترین روزی کا انتظام فرمائیں گے. اب اس نے سوال، دن میں پڑھنا کہ رات میں بھی پڑھنا گھر کو؟ حضرت کہتے ہیں میں نے کہا دن میں 70 مرتبہ پڑھو، اب یہ رات میں بھی پڑھنا. حضرت بولے ٹھیک ہے جاؤ 24 گھنٹے پڑھتے رہو. بولے حضرت کیا بولے؟ 24 گھنٹے پڑھتے رہو. کتنے دن تک پڑھنا؟ زندگی بھر پڑھتے رہو. بولے حضرت. اب وہ حضرت فرماتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ابھی تک وہ بے روزگاری ہے، کوئی روزی ڈھنگ کی اسے نہیں ملی. تو بہرحال بیکار کے سوال کر کر کے اور زیادہ اپنے اوپر انہوں نے مصیبت ڈال لی. پوچھے کہ اچھا یہ پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سوال کریں گے تو جواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ان سے کہیے کہ اس گائے کا رنگ بالکل پیلا ہو، بالکل پیلا. ایسا نہیں کہ دم کے پاس سفید یا کالا، یا چہرے کے پاس سفید کالا، یا کھروں کے پاس کوئی اور کلر. پوری کی پوری گائے کیسی ہو؟ پیلی ہو. اچھا یہ بات ہو گئی. اچھا جوان ہو اور پیلے کلر کی ہو، اور بھی کوئی صفت اس گائے کی
اللہ سے پوچھو کوئی یونیک چیز اس گائے کی جو دوسرے گائیوں سے ممتاز ہو وہ گائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان سے کہو کہ وہ گائے ایسی ہو کہ زندگی میں کبھی کھیت میں ہل نہ چلائی ہو اور کبھی کھیت میں اس گائے نے پانی نہ دی ہو۔ پہلے پانی سینکتے تھے گائے کے ذریعے، اور ہل وغیرہ تو کھیت میں وہ گائے کے ذریعے ہی جوتتے ہیں۔ تو وہ ایسی گائے ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقطہ نہ ہو اس گائے میں، ایسی گائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ ہم ایسی گائیں تلاش کر لیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو قوم تھی نا، انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، اے ہمارے نبی، انشاءاللہ ہم ایسی گائے ڈھونڈ لیں گے۔ اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے پوری زندگی ڈھونڈتے رہتے۔ بہرحال تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرتے کرتے تھک گئے۔ ایک نوجوان تھا جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا تھا۔ ماں باپ کی خدمت ایسی دولت ہے کہ آخرت میں اللہ جو درجہ جو اجر عطا فرمائیں گے وہ تو ہے، لیکن ماں باپ کے خدمت کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی نوازتے ہیں۔ وہ نوجوان تھا، اسے کیا پتا کہ میری گائے اتنی قیمتی ہے۔ وہ لوگ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ فلاں گاؤں میں ایک نوجوان ہے، اس کے پاس ایسی گائے ہیں۔ وہ لوگ آئے ڈھونڈتے ہوئے اس نوجوان کے پاس، اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ گائے چاہیے، آپ ایک کام کرو، یہ گائے ہمیں دے دو، اس کے بدلے 2 گائیں لے لو۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، یہ قیمت بڑھاتے رہے، 3 4 5 6 10، ایک دے دو، وہ ایک گائے دے دو، 10 گائیں لے لو۔ پھر بھی وہ نوجوان تیار کہ نہیں۔ اب وہ سارے پریشان ہیں کیونکہ پورے قوم پر یہ تہمت ہے، قتل کا الزام ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ وہ نوجوان تو مانتا ہی نہیں، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر کسی بھی طرح اسے راضی کر لو، وہ جو مانگتا دے دو اور دے کر اسے راضی کر لو۔ اللہ کو اسے نوازنا تھا اس نوجوان کو، چونکہ غریب تھا اور گائے کے ذریعے ہی، اس کے دودھ کے ذریعے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ کو نوازنا تھا۔ پھر یہ لوگ آئے، آ کر یہ طے ہوئی بات کہ اس گائے کے چمڑے میں جتنا سونا آئے گا اتنا سونا ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے چمڑے میں جتنا سونا آئے گا، جتنا سونا سمائے گا، اتنا سونا ہم آپ کو دیں گے، اتنے سونے کے بدلے یہ گائے آپ ہمیں دے دیجئے۔ پھر اس نوجوان نے وہ بات مانی اور پھر اسے اتنا سونا عطا کیا گیا۔ بہرحال وہ گائے لائے اور اسے ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ کا جیسا حکم تھا، اس کے ایک ٹکڑے کو جو مردہ تھا اس کے جسم سے جیسے ہی لگایا گیا، وہ مردہ جو ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ بغیر اس کے بھی کر سکتے تھے۔ بہرحال وہ اللہ کا حکم تھا، تو وہ جیسے ہی زندہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ ہی بتاؤ کہ آپ کو کس نے مارا؟ پھر اس نے بتایا کہ میرے بھتیجے نے مارا مجھے، یہ جو پوری ناٹک کر رہا ہے نا، اسی نے مجھے مارا ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ وہ مردہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل کے بدل قصاص، تو پھر اسے جو ہے قتل کی اسے سزا سنائی۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہ کہ وہ پوری قوم، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، لیکن اس واقعے کو دیکھ کر، اس چیز کو دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو بہرحال اس واقعے کی وجہ سے ہی اس پورے سورے کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی آیت کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔